پہ میڈم نائلہ مشتاق موجود ہیں اور ان سے ہم کچھ سوالات کریں گے اور جانیں گے کہ یہ ہمیں کیسا گائیڈ کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ جو ایف آئی آر درج ہوتی ہے اور ایف آئی آر درج ہونے کے بعد جو ریمانڈ پہ لے کے جایا جاتا ہے کتنے دنوں کا میکسیمم ٹائم ہوتا ہے. جی ہم میڈم سے پوچھتے ہیں اور باقاعدہ ان جی وعلیکم السلام. جی ایڈوکیٹ نائلہ مشتاق احمد دھون میرا نام ہے اور میں پچھلے 17 سال سے لاہور ہائی کورٹ میں شعبہ وکالت سے وابستہ ہوں اور اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہوں اور ویمن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی کوآرڈینیٹر ہوں اور ساتھ میں چیئر پرسن ہیومن رائٹس بھی ہوں. اور دوسرا آپ جو فرما رہی ہیں کہ جو ایف آئی آر جب درج ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہمارا ایک پروسیجر ہے اس کے مطابق جب آپ کسی بھی شخص کو اریسٹ کرتے ہیں کیونکہ انویسٹیگیشن کے لیے بیسیکلی تو اس کو لے کے جایا جاتا ہے, سب سے پہلے انویسٹیگیشن ہوتی ہے, تو ود ان 24 آورس کسی بھی میجسٹریٹ کے پاس ہمیں اس کو پیش کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر پولیس آفیشلز اس کو پیش ود ان 24 آورس نہیں کرتے تو وہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے. اور سیکنڈلی یہ بات ہے کہ جو ریمانڈ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے کسی بھی کیس کا وہ 14 ڈیز کا ہوتا ہے, تو 14 دن سے زیادہ کا ریمانڈ نہیں لیا جا سکتا. میم ایسا بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ جن پہ ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے اور ان کو ریمانڈ پہ یا عدالت میں پیش نہیں کر رہے ہیں یا نہیں کیا جاتا ہے, اس کی کیا ریزن ہوتی ہے؟ دیکھیں اس کے لیے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. یہ تو میلافائڈی ہو سکتی ہے پولیس آفیشیل کی کہ وہ میلافائڈلی یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اور کیونکہ کورٹ کا پروسیجر ہے, ہمارے پاس کرمنل پروسیجر کوڈ موجود ہے, ہم نے اس کے مطابق ہی عمل درآمد کرنا ہوتا ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے پولیس آرڈر کے پولیس جو ہمارے رولز ہیں اس کے مطابق ہی چلتی ہے. اگر وہ اس کے مطابق نہیں چلتے ہیں تو پھر مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتے ہیں وہ. اور اگر میم یہ جو عدالت میں جیسا میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس بندے کو ضمانت پہ چھوڑ دیا جائے یا رہا کر دیا جائے, اس کے باوجود کوئی بھی مجرم ہے اس پہ ایف آئی آر درج ہے اس کو عدالت میں پیش نہیں کرتے ہیں اور اس کو عدالت میں یا اس کے گھر والوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا, اس کی کیا ریزن ہوتی ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے لیے لے کے جاتے ہیں نا, جو ہمارا قانون ہے, آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے لیے جب وہ لے کے جاتے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے کسی سے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی, کیونکہ یہ ہمارا پروسیجر ہے. چاہے وہ 4 دن کے لیے لے کے جائیں, 6 دن کے لیے جائیں, جتنے ٹائم کے لیے بھی وہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے لیے لے کے جاتے ہیں تو پھر ان کو ملنے کی اجازت نہیں ہوتی. ہاں جب یہ والا پروسیجر کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جیل میں مل سکتے ہیں. اور جو بھی یعنی کہ سمجھ لیں کوئی بھی بندہ ہے اس پہ ایف آئی آر درج ہے وہ اپنے لائر سے تو مل سکتا ہے نا, اور یہ پولیس والے کافی ایسا ہوتا ہے کہ وکیل سے بھی ملنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں مجرم کو کہ ہم تمہیں وکیل سے بھی نہیں ملنے دیں گے, تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے سامنے ویسے ایسی کوئی بات نہیں آئی, کافی کوآپریٹ کرتے ہیں. جب بھی کوئی لائر جاتا ہے یا ملنے کا کہتے ہیں ان کے ملزمان تو بالکل ان کو رسائی دی جاتی ہے. جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی پولیس آفیشیل نے ہمیں ملنے نہ دیا گیا ہو, بلکہ لائرز کو کافی وہ رسپیکٹ کرتے ہیں. اور جب بھی ہم لوگ کوئی گیا ہو تھانے میں, یا کبھی ویسے تو ہم لائرز اوائڈ ہی کرتے ہیں, تھانے میں کم جاتے ہیں, لیکن اگر کوئی مجبوراً ہمیں کسی کلائنٹ کے لیے جانا پڑ جائے یا کبھی ہم جائیں تو ان کا رویہ اچھا ہوتا ہے ہمارے ساتھ, ہمیں تو ملنے دیا جاتا ہے. یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا آپ مجسٹریٹ کے سائن لے کر آئیں, مجسٹریٹ سے پرمیشن لے کے آئیں ملنے کے لیے. دیکھیں آپ وہ ایک الگ پروسیجر ہے, وہ دیکھیں نا یہ جو چیزیں ہیں نا میجسٹریٹ سے پرمیشن لانا, وہ اگر اس کی جورسڈکشن میں آئے گا تو پھر ہوگا, ادروائز یہ تو ہم لوگ نا مورلی بھی کچھ چیزیں ہم کرتے ہیں. تو مورلی اتنا بھی برا ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جتنا لوگوں عوام میں ایک جیسچر جاتا ہے. ہاں چند ایک بلیک شپس تو ہر جگہ پہ موجود ہیں, تو وہ اس سے ہم انکار نہیں کرتے ہیں, لیکن اوور آل لائرز کے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک ہوتا ہے اور ہمیں بالکل ملزمان سے ملنے بھی دیا جاتا ہے, اور بلکہ ہمیں سپورٹ بھی کرتے ہیں وہ اگر کوئی سگنیچر کرنے ہیں, یا کیونکہ وہ ظاہری بات ہے جب ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پر جیل وغیرہ میں سگنیچرز کے لیے تو وہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے سگنیچر کر کے ہمیں وکالت نامہ دینا ہوتا ہے. وکالت نامے کی اٹیسٹیشن بس ضروری ہوتی ہے, وہ اس کے لیے تو ہم کسی بھی اب تو ہمارے یہاں پولیس خدمت مرکز بڑا اچھا بن گیا, ادھر سیشن کورٹ میں بھی اور ہمارے ادھر ہائی کورٹ میں بھی ہے, ہمیں سچ پرابلم نہیں ہوتی, ہم وکالت نامہ ہمارا سائن ایزیلی ہو کے آ جاتا ہے. میرا یہ سب آپ سے کویشچن کرنے کا یہ مقصد ہے, ہم نے کافی ایسے لوگ دیکھے ہیں نا کہ جو ہائی کورٹ کے باہر موجود ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں میرے بیٹے سے نہیں ملنے دیا جا رہا, کئی کہہ رہے ہیں ہمارے باپ سے نہیں ملنے دیا جا رہا, کہ ان کو اریسٹ کیا ہوا ہے, ان کو عدالت میں پیش نہیں کر رہے ہیں, یہ ہمارا وکیل ہے یہ ملنا چاہ رہا ہے, پولیس والے ملنے نہیں دے رہے ہیں. اس حوالے سے تھوڑا
وہ میں نے وہی بتایا نا کہ اگر کوئی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے لیے لے کے گئے ہو نا اس میں ملنے نہیں دیتے, کیونکہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کا جو معاملہ ہوتا ہے نا وہ بڑا حساس ہوتا ہے. کیونکہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک ملزم کو شناخت پریڈ کے لیے لے کے جانا ہے, تو ظاہری بات ہے کورٹ میں بھی اگر ہم اس کو پیش کریں گے تو اس کو مفلڈ فیس کے ساتھ پیش کریں گے. یہ ہمارا پروسیجر ہے. پروسیجر سے ہم نہیں, اب عام عوام کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایک پروسیجر ہے کورٹ کا. عام عوام یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا, ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ایسے نہیں ہوتا, کیونکہ عوام کو قانون کا نہیں پتہ, اس وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا. لیکن آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ میں کبھی بھی کسی کو بھی, وکیل کو بھی ملنے کی اس میں اجازت نہیں ہوتی ہے, کیونکہ وہ مفلڈ فیس کے ساتھ انہوں نے اس کی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ہاں یہ وہی ملزم ہے. ان کے جتنے بھی کمپلیننٹ ہے یا اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارا ملزم ہے یا نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملزم نہیں ہے تو اس کو کورٹ جو ہے اسی ٹائم ڈسچارج بھی کر سکتی ہے کیس سے.